اور جہاں تک تعزیہ داری کی بات ہے تو 14ویں صدی عیسوی اور 9ویں صدی ہجری تک تعزیے کا کہیں کوئی وجود نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امیر تیمور سن 1398 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس کے لشکر میں اکثر لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے شیعہ مسلک کے تھے۔ وہ لوگ ہر سال کربلا جایا کرتے تھے، لیکن جب ہندوستان آئے تو انہیں کربلا جانے میں دقت اور دشواری پیش آنے لگی، اور کربلا یہاں سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس لیے امیر تیمور کے حکم پر کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی نقل لائی گئی، اور پھر اس نقل کو ان لوگوں کے درمیان دے دیا گیا کہ وہ لوگ اس نقل کی زیارت کرنے لگے اور اپنے اعتبار سے اپنے عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے، اور اس طرح سے ہندوستان میں تعزیہ داری کا رواج شروع ہوا۔ لیکن تعزیوں سے مانگنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا، یہ کام تو شیعہ بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ تعزیہ داری صرف شیعوں کے اندر موجود تھی۔ سنی مسلمان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، سنی مسلمان اس سے کوسوں دور تھا۔ لیکن پھر جب ہندوستان میں شیعوں کا اثر و رسوخ بڑھا اور حکومت پر ان کا دباؤ بنا، تو پھر یہاں کی عوام میں بھی، جن میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو بزرگوں کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، جن کی صحیح تعلیم نہیں ہو پائی تھی، ان کے اندر بھی یہ عقیدت اور محبت کے بنیاد پر، عقیدت و محبت کی وجہ سے یہ تعزیہ داری درائی، اور ان لوگوں نے بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ تعزیہ داری نے ایک شرکیہ عمل کی شکل لے لی کہ جو تعزیہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت میں، ان کی یاد میں بنایا جاتا تھا، پھر اسی تعزیے سے لوگ منتیں مانگنے لگے، اسی کے سامنے لوگ اپنی ضرورتیں رکھنے لگے، اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ اور جس طرح ایک غیر ایمان والا بتوں کے سامنے شرکیہ اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، اسی طرح ایمان والے لوگ بھی تعزیوں کے سامنے شرکیہ اعمال کرنے لگے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرکیہ اعمال اور شرکیہ افعال کرنے سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔